وعلیکم السلام۔ دیکھیں دوستو، گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں، بھائی ہیں، وہ کچھ اس میں جو ہے وہ ہم مزاج ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، اور کچھ نہیں سمجھتے، وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں میری ہو گیا یا اور دوست ہو گئے جو اللہ کا حکم جانتے ہیں، ان کی آپ سے کسی سے ہماری آپس کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو کہا یہ تو نہیں کہا کہ آپ بریلویت چھوڑ کے دیوبندی میں آ جائیں، یا اہل حدیث چھوڑ کے آپ کسی اور مذہب میں چلے جائیں، یا کیسے چلے جائیں۔ اور ہم نے کسی بھی شخصیت پرستی کی طرف نہیں بلایا۔ شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے؟ وہی مردہ پرستی اور بت پرستی کہلاتی ہے۔ ایک شخص خیالات میں ایک شخص آپ نے تخلیق کر لیا، اس کے گن، اس کی صفات کو آپ نے بڑھا لیا بہت زیادہ، تو اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، پھر اس بت سا بن جاتا ہے۔ خیالات میں، ایک گمان میں، تصور میں ایک بت بن جاتا ہے، پھر اسی کی پوجا پرستی شروع ہو جاتی ہے، اسی کی غلامی اور نوکری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس بت کے نام سے جو مرضی کو گھڑ کے نہ پیش کر دے آگے، تو اس کو تصدیق کیے بنا اس پہ ایمان لے آتے ہیں لوگ پختہ۔ تو اسی کو کہتے ہیں بت پرستی۔ ایک تو بت ہوتے ہیں نا، صنم ہوتے ہیں، وہ پتھر کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی لوگ پوجتے ہیں۔ ایک بت یہ ہیں، ان کو مردہ پرستی بھی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ سے ہم روز ملتے ہیں، کیونکہ اللہ کے معاملات جو ہے نا، وہ روز ہمیں اپنی شان خود دکھاتا ہے۔ ہمیں کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے بریف کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیونکہ یہ تو اس کا سسٹم ہے، ساری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کے لیے الگ الگ شریعت قانون، زندگی بسر کرنے کا طریقہ، دین ضابطہ حیات اس نے مقرر کر رکھا ہے، وضع کر رکھا ہے۔ پرندوں کا، جیسے چڑیے ہیں، ان کا اور ہے، کووں کا اور ہے، بازوں کا اور ہے۔ باز یعنی جو ایگل ہوتے ہیں ان کا اور ہے، ہرنوں کا اور ہے، ہاتھیوں کا اور ہے، یعنی ہر گروہ جو ہے نا وہ الگ الگ ہے۔ ان کے طریقہ ہے، جو دین ہے، ان کا ضابطہ حیات ہے، جو ان کی شریعت بنائی گئی ہے، یعنی شرائط ان کی زندگی کی بنائی گئی ہیں، وہ سب کی الگ الگ ہے۔ انسانوں کی الگ ہے، جنات کی الگ ہے، پہاڑوں کی الگ ہے، پودوں کی الگ ہے، اور چینٹیوں کی الگ ہے، اور جتنے بھی ہیں سب کی، جو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، فرشتے ہو گئے، ان کی جو شریعت ہے، شرائط ہے، طریقہ ہے گزرنے کا، وہ سب ٹھیک الگ ہے۔ اچھا، یہ پوری کائنات کی تمام اشیاء، تمام مخلوقات، یہ اللہ تعالیٰ کی جو خلق کردہ ہیں، تخلیق کردہ ہیں، سب کی سب اپنی شریعت جو بنائی ہے ان کے اللہ نے، ان کے رب نے، جو اس کی کائنات کے خالق نے، اس کے حاکم نے، مالک نے، حکمت سے بھرپور بادشاہ نے، جو بادشاہ وقت ہے ہر وقت کا، اس میں عمل کرتی ہیں، سوائے انسان و جن کے۔ اور ہمیں جو شریعت دی، جو قانون دیا اللہ نے، شرائط دی مسلم بننے کی، یعنی اللہ کا فرمانبردار بننے کی۔ جو مسلم بنتا ہے نا اللہ کا فرمانبردار، جو آیتیں سن کے، یعنی اس کی نشانیاں سن کے، حکم سن کے فوراً سر تسلیم خم کرتا ہے اور اپنی میں ہٹا دیتا ہے، اور جو بھی اس کے دماغ میں نیگیٹو فٹ ہوا ہوتا ہے، آباء و اجداد کا، فرقوں کا، یا ارد گرد کے علماء مشائخ کا، ذاکروں کا، پیروں کا، وہ اس کو زیرو کرنا ہوتا ہے، اس کو مائنس کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ کی بات سمجھ آتی ہے۔ تو جو اس کی طرف آتا ہے اسی کو مسلم کہتے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے، یعنی جب تک زندہ ہے، وہ امن و امان اور سلامتی کا پیکر ہوتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، چاہے دشمن بھی ہو اس کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا نا، عبد اللہ، جو اللہ کا بندہ، بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک اللہ کی غلامی نوکری کرنے والا، جس طرح یہ رسول تھے، انہوں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا اس طریقے سے، یاد رکھیے گا، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی جذبات میں آ کے مکہ مارا تھا، جو بھی کیا تھا وہ بندہ مر گیا تھا۔ اور کسی بھی رسول نے قتل و غارت، کسی بھی نبی نے قتل و غارت نہیں کی، صرف درگزر کیا۔ جاہلوں کو، جاہل کو کہتے ہیں جس کو علم بھی نہیں ہوتا، جو بحث کرتا ہے، جس کو اللہ کی کتاب کا علم بھی نہیں ہے، نہ اسے اللہ نے علم دیا، نہ اس نے پڑھنے کی کوشش کی، اور اسے علم نہیں ہے، پھر بھی وہ بحث مباحثہ کرتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے۔ اسی کو سرکشی، بغاوت اور کفر کہتے ہیں، ڈٹھائی کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ کی آیتیں معلوم ہو رہی ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں معلوم ہو رہی ہیں، اللہ کا حکم پہنچ رہا ہے، تو اس میں تکبر سے اڑ جانا، نہیں فلانا ایسے نہیں، ٹمکانا سے نہیں، اللہ فلانا ٹمکانے کو نہیں جانتا، اللہ نے اپنا حکم لاگو کرنا ہے۔ اچھا، اسی قرآن مجید میں اللہ نے اپنی سنت بھی بتائی ہے۔ سنت کا مطلب ہے عادت، دستور، اس نے بتا دیا کہ میرا دستور ایسا ہے، جو میرے حکم پہ عمل کرے گا اس کا نصیب، اس کا حصہ اچھا ہے۔
جو میری سنت پہ جو میرے عادت بتا دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اس میں محکم آیات بتا دی ہیں اس میں ساری، اور احسن الحدیث بتا دی. اللہ نے کہا یہ میری احسن الحدیث کی کتاب ہے، سورہ زمر میں پڑھ لیں اس میں ہے. یعنی احسن الحدیث کا مطلب ہے نہایت ہی آسانی سے سمجھ آنے والی بہترین باتیں ہیں. پھر سورہ قمر میں کئی جگہ فرمایا، اور بھی کئی جگہ فرمایا اللہ نے کہ میں نے اپنے اس قرآن کی آیتوں کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اللہ دیکھو کس طرح پکار رہا ہے. اور ہم کبھی فلاں امام کی بات شروع کر دیتے ہیں، کبھی فلاں ایسے شخص کی بات شروع کرتے ہیں جو ملتان پاکستان میں رہتا ہی نہیں، ہمارے پاس وہ نہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، صرف کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور وہ 250-300 سال پرانی کتابوں میں ہے. بھائی چلو ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا ہے، لیکن آپ کم از کم اس الفرقان سے تو تصدیق کریں، جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی کتاب قرآن مجید ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی نازل، امام رحمت کہا گیا اس کو، امام رحمت، کتاب ہدایت کہا گیا، کتاب ہدایت. پھر الفرقان کہا کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کی فرق پہچان بھی بتاتا ہے. یعنی کسی کے نام سے، رسول کے نام سے، صحابہ کے نام سے، یا کسی بزرگ کے نام سے کوئی بھی بات آتی ہے، کوئی قصہ واقعہ کہانی آتی ہے، تو آپ کا کام ہے اس قرآن مجید کے ذریعے تصدیق کریں. کوئی بھی روایت آتی ہے کسی بھی کتاب کی، آپ سنتے ہیں یا کوئی بتاتا ہے، تو آپ فوراً قرآن مجید میں سے تصدیق کریں کہ یا اللہ یہ جو بندہ کی بات آئی ہے کیا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. تو اس میں کیسے پتہ چلے گا؟ جب کسی آیت کو وہ کاٹ رہی ہوگی، کسی آیت کو نیچا دکھا رہی ہوگی، کسی آیت کی توہین کر رہی ہوگی، تو وہ بات لہو الحدیث ہے، وہ شیطانی ہے، وہ شیطانی خطوط ہیں وہ لکھے ہوئے. تو شیطان نے تو کہا ہے کہ میں قیامت تک جو ہے میں بھٹکاتا رہوں گا لوگوں کو، اور اس کو زینت بناتا رہوں گا. اور وہ زینت بناتے ہیں، آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے 12 ربیع الاول پہ کیا ہوتا ہے، شب برات پہ کیا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے. دیکھ لیں وہ زینت بنائے ہوتے ہیں، سبزی فروٹ جس کے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کے کھانے پینے کی چیز، اور بہت سی چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. جب ان سے کوئی ریٹ کیوں بڑھایا تو وہ کہتے ہیں بھائی یہی تو سیزن ہے کمانے کا. اور کھائیں کون؟ پکے عاشق رسول ہوتے ہیں زیادہ تر جو کر رہے ہوتے ہیں، داڑیاں فٹ 1.5 فٹ ہوتی ہیں، اور شلوار گٹوں پہ ہوتی ہے، ٹوپیوں، اور الحاج ہوتے ہیں، عمرہ کر کے بھی حج. حالانکہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگائیں یا الحاج لگائیں. یہ تو صرف تکبر کی نشانی ہے، اپنے آپ کو پاکیزگی شو کرنے کی. اور اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کتنے پاکیزہ ہوتا ہوں. تو محترم بات یہ ہے بتانے کی کہ آپ کو جب اللہ کی باتیں بتائی جائیں تو آپ غور و فکر کیا کریں. اور اب دیکھیں، آپ اس میں کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو 12 سال 18 سال یا 20 سال کو، سارے بڑی عمر کے ہیں جو اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں، لوگوں سے روز میٹنگ کرتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، اور اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں. دیکھیں دنیاوی معاملات میں جب اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے معاملے میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑی تھوڑی پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں. صبح اور رات کا پڑھنا تو لازم قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ نے. صبح فجر پہ قرآن تھوڑا سا چند آیتیں ترجمے سے پڑھ لیں، رات کو جب سونے لگتے ہیں بستر پہ تب پڑھ لیں. بلکہ سب سے بہترین حل ہے کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو دیکھیں نماز کسی کام نہیں آئے گی جب آپ نے صلاح ہی نہیں کی اللہ سے صحیح طریقے سے، اللہ سے صلات قائم نہیں کی آپ نے. ہم قیام رکوع سجود کو جو کرتے ہیں مخصوص ٹائمنگ میں، تو اس میں ہم نے اللہ سے اقرار کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں پچھلی غلطیاں ہو گئی ہیں، اور وہ غلطیاں ریوائز کرنی ہوتی ہیں، سوچنی ہوتی ہیں، پھر آگے توبہ کرنی ہوتی ہے. توبہ کر کے تو آگے کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں توفیق دے کہ ہم مزید غلطیاں نہیں کریں. تو جب آپ وہ صلات ادا کرتے ہیں وہیں تھوڑا سا، اب تو موبائل آ گئے ہیں، موبائل کے اندر ٹرانسلیٹڈ قرآن ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا پڑھ لیں وہیں بیٹھ کے ہر نماز کے بعد 2-4 آیتیں پڑھ لیں، اور ساتھ دل میں دعا کریں کہ یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق بھی دے، جس طرح تو نے رسولوں کو دی، اپنے انبیاء کو دی، صالحین کو دی، جتنے بھی گزر چکے ہیں اچھے لوگ جو تیرے پسندیدہ تھے. جو پسندیدہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی نہیں مانتا وہ تو پسندیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو رسولوں کو بھی پسند نہیں، نبیوں کو بھی پسند نہیں. جو جس سے اللہ ہی جسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا بلکہ جس کو لفٹ نہیں کرا رہا، تو اسے ہمارا کام، وہ رسول کیسے لفٹ کرائیں گے؟ پھر وہ تو ظالم ہو جائیں گے. جو ظالم کا ساتھ دینا، جو خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے، وہ تو غلط ہو جائے گا. لہٰذا پیارے بھائیوں سمجھدار بنو تھوڑے سے. جب آپ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اللہ تعالیٰ پھر اس پہ عمل کریں گے تو اللہ آپ کی بصارت کھول دے گا، آپ کو پھر الفرقان عطا کرے گا. الفرقان کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ میں فرق کی تمیز عطا کرے گا. تو پھر خود بھی عمل کریں، اپنی بیوی بچوں کو بچائیں، اور خود کو بچائیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ تحریم میں کہ اے لوگو اگر میرے پہ ایمان لے ہی آئے ہو تو خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو لہٰذا ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. میں ہو گیا، میرے دوست ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے، دیکھیں ہم نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے. ہمارے ماں باپ نے ہم کو دین نہیں دیا تھا، ہمیں کسی مولوی نے نہیں دیا، کسی بھی اس نے نہیں دیا، جو استاد ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے نہیں دیا انہوں نے. یہ سب کرائے کے ہیں. اب میرے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کچھ پڑھ کے فارغ بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ،
اور ایک کی تو تعلیم ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے. تو ان کی تربیت میں نے بچپن سے کی ہے. 27-28 سال کا بیٹا ہے میرا. میں نے اس کو جب پیدا ہوا تھا تب بھی اس کو ہم نے درمیان میں کھڑا کر لیا تھا جانے نماز پہ. تہجد تک پڑھتے تھے, وہ سجدے میں سو جاتے تھے. یہ میں آپ کو بتا کے احسان نہیں کر رہا آپ کے اوپر, نہ میں نے اپنے بچے پہ احسان کیا ہے, کیونکہ مجھے حکم ہے اللہ کا کہ مجھے کرنا ہے. تو لہٰذا جب اللہ کی بات سنتے ہیں تو آپ اللہ کی بات سنیں, اس بندے کو نہ دیکھیں. ہمیں تو ہندو سکھ عیسائی یہودی کوئی بھی پیغام دے گا, کوئی بات بتاتا ہے تو وہ اللہ کی بات ہے, سلامتی والی بات ہے, تو ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے, امنا کرنی ہے, ماننی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا اوئے تو مرزائی ہے, اوئے تو عیسائی ہے, اوئے تو بریلوی ہے, تو نہیں, اچھی بات کرنی ہے آپ نے. اللہ کہتا ہے اچھی بات کرو احسن طریقے سے. تو اچھی بات کا یہ مطلب ہے. لیکن جب آپ اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے, سب کچھ کریں گے, تو پھر وہ ہر چیزیں بتانی پڑتی ہیں. الفاظ کے معنوں پہ غور کریں تھوڑا سا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک ذکر جو ہے اردو کی زبان کا ترجمہ ہے کہ تذکرہ کرنا. ایک ذکر عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے نصیحتیں کرنا, اللہ کی نصیحتیں کرنا, اللہ کی طرف بلانا. تو یہ تھوڑے سے الفاظ دیکھیں. ایمان کا مطلب ہے یقین, اور کامل یقین ہے جب اللہ پہ کرتے ہیں تو بھروسہ بھی کریں, اس کی بات سن لیں, اس کو سمجھیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے میں دعائیں قبول کرتا ہوں. جو مجھ سے کرتے ہیں میں شارک سے قریب ہوں, میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, سمجھتا ہوں, میں بات بھی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں. میرے بندوں سے کہہ دو, مخاطب کو کہہ رہا ہے, قرآن پڑھنے والوں کو, میرے بندوں کو کہہ دو میں قرآن میں دعائیں قبول کرتا ہوں. لیکن اس سے اگلا جملہ بھی تو سنیں. اللہ کہتا ہے لیکن ان کو کہو میری مان جائیں. تو اس کی ماننے کے لیے کیا ہے, رسول کا اسوہ یہ بتایا نا کہ میری اللہ کی مانو. تو ہم تو وہی کام کر رہے ہیں, رسول کا اسوہ حسنہ اپنایا ہوا ہے ہم نے, کہ خود بھی عمل کرتے ہیں, لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں, کوئی چندہ نہیں, کوئی ایسا سینٹر نہیں کھولا ہوا. ہاں البتہ جو ہمارے پاس اللہ توفیق دیتا ہے, ہم ڈھونڈ کے لوگوں کو ان تک جو بہتر ہو, جس کو ہم دیکھتے ہیں, چھان پٹک کرتے ہیں, اس تک ہم جو بھی رسد پہنچانا اور رزق پہنچانا جو بھی اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہم وہ بھی کرتے ہیں. کچھ مخیر حضرات ہیں وہ بھی بعض دفعہ ساتھ دے دیتے ہیں, بلکہ اکثر دیتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں جو ساتھ دیتے ہیں, تو ہم ان کو راشن پہنچاتے ہیں ان گھر تک. تو اس طرح چلتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھیا, تو فتویوں کی کتاب قرآن مجید ہے. فتوی مفتی اعظم اللہ ہے, صرف اللہ دے سکتا ہے اور کسی کو اختیار نہیں ہے. وہ فرقہ پرستی, فرقوں سے منسلک رہنا, حتیٰ کہ کوئی بھی فرقہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا. اور یہ قرآن مجید کی کتاب جو ہے نا, یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, چاہے کسی بھی فرقے سے, کسی بھی مسلک سے, کسی بھی رنگ و نسل سے ہوں, چاہے کسی بھی قوم سے ہوں, چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں, یہ دنیا کی ہر زبان کے اندر ٹرانسلیٹڈ ہے, اور پیور ٹرانسلیٹڈ بھی ہے. ایک فراڈ ٹرانسلیٹڈ بھی ہے جو ارد گرد کی روایتیں ملا کے اس کو حکم تبدیل کر دیے ہیں کہ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب ان کو, جن کے دل میں ایمان نہیں ہے, جن کے دل میں بیماری ہے, ان کو سناؤ تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت پرانے قصوں کی کہانی ہے. ایسے نہیں ہے, یہ ہر دور کے موجودہ قصے ہیں, اس کے اندر موجودہ کہانی ہے. آپ ذرا غور کر کے تو دیکھو پیارے بھائیو, اللہ کے بندو, اللہ کہتا ہے یہ زندہ کتاب ہے اور حق کے ساتھ بولتی ہے. یہ میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائیں گے ٹرانسلیٹڈ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو حکمت بتائی اللہ کی. حکمت کا کیا مطلب ہے یہ بھی بتا دوں. ایک ہوتا ہے حاکم, حکم دینے والا. ایک ہوتا ہے حکم, کیونکہ حکم تو اس نے دے دیا, حاکم نے دے دیا. حکم حاکم دیتا ہے, ٹھیک ہے. حکمت کیا ہے, تمام جو حکم ہے اس کا نچوڑ بتایا, اس کا تاریخ پہلو بھی بتا دیا ہے اور اس کا روشن پہلو بھی بتا دیا ہے. کیونکہ دو صورتیں ہیں صرف, ایک اللہ کو حکم مانو گے تو اللہ آپ کو آسانیاں پیدا کرے گا, اور آٹومیٹک آپ اس سرکل میں داخل ہو جاؤ گے کہ جو آپ کے لیے سلامتی اور امن و امان کا ہوگا. ایک سسٹم بنا دیا اللہ نے, ایک سرکل بنایا ہوا ہے اللہ نے. اگر آپ اللہ کی نہیں مانو گے, اس میں شرک کرو گے, ملاوٹ کرو گے, کسی اور کو شامل کر کے حکم تبدیل کرو گے, یا کہو گے یہ فلانے دور کی کہانی ہے, یہ فلانے دور میں فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی, تو پھر جو ہے نا, پھر آپ جب شرک کرو گے تو پھر اللہ کہتا ہے میں اس بندے پہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہوں, اور اس کے اوپر ایک شیطان اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں جو اس کے اچھی باتوں سے روکتا ہے, اچھے حکم پہ عمل کرنے سے روکتا ہے. اچھے حکم کس کے ہیں, صرف اللہ کے. تو بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا آپ ان اللہ کلی شین قدیر, کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, ہر چیز اس کے اختیار میں ہے, تو پھر آپ اس بات کو بھی سمجھیں. پھر آپ کہتے ہیں کن فایا کن بھی ہے, اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے, پس ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کی بات کو سمجھیں, جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے حکموں پہ عمل کرو گے رسولوں کی طرح. رسولوں کو نمونہ بنا کے بھیجا. رسولہ بندے تھے سارے, شادیاں بھی کرتے تھے, بیوی بچوں والے تھے, کھاتے بھی تھے, بیمار بھی ہوتے تھے, بازاروں میں بھی چلتے تھے. یہ قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو ساری. تو اللہ ان کی مدد کرتا تھا, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مدد کرتا ہوں میں. جو میرے بندے ہوں گے, جو میری عبادت کریں گے, پرستش پوجا, نوکری بندگی کریں گے, اطاعت کریں گے, تو میں ان کی مدد کرتا ہوں. رسولوں کو اس لیے نمونہ بنایا, اس نے اگزامپل بنایا کہ تم بھی رسولوں کی طرح زندگی گزارو. لیکن یہاں کیا شیطانی کھیل جو رچا, ایرانیوں اور ترکیوں نے رلایا ملایا,
عباسیہ دور نے جو ملایا، جو ایسی کتابیں بنائی جو قرآن سے ہی ڈیفرنٹ کر دی گئیں، جو قرآن سے ہٹا دیا گیا. اب قرآن کو بغیر ترجمے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا کی ہر زبان میں ٹرانسلیٹڈ ہے. اللہ نے لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ہر زبان میں میں نے رسول بھیجے، خالی عربی نہیں آئے. اب یہی تو مصیبت ہے ساری. اللہ پڑھتے نہیں ہیں قرآن آپ لوگ بھائیوں، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب اس سے جب میں بول رہا ہوں تو اس سے جب آپ کا عقیدہ سن کے آپ کو تکلیف ہوگی تو یہ اس سے ایسے نہ کریں، کیونکہ اس میں نقصان آپ کا ہے، ہمارا تو نہیں ہونا. کیونکہ ہم اس پی کو کاٹ چکے ہیں. ہمارے اللہ بخشے ماں باپ بھی مخالف ہو گئے تھے جب اللہ کی باتیں بتائیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی ان کو نہیں سکھایا تھا، بھائی بھی ہو گئے تھے، تو دوست رشتے دار بھی ہو گئے تھے، لیکن اب وہ ایسا ایسا سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ. تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن ایک طریقے سے چلے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آسانی ہو اور دنیا میں ہمیں مطلب ایک جس جگہ بھی جائیں تو اللہ تعالی ہماری مطلب بے عزتی نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کے آگے سرنگو ہونا لازمی ہے، سر تسلیم خم کرنا لازمی ہے. آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا، یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی. اور آپ اچھی طرح سوچ لیں، دیکھ لیں کہ پاکستان ہو گیا، پاکستان کو دیکھ لیں، خاص کر باقیوں کو چھوڑیں کیونکہ اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے سامنے. اس ملک میں چند سبزیاں اور چند فروٹ ہیں، یہاں صرف نعرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا حسین تو فلانا تو فلانا، یا غوث. صرف نعرے ہیں یہاں پہ، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے. یہاں بے تحاشا مساجد اور مدارس ہیں، اور بے تحاشا اسکول ہیں جو پرائیویٹ ہیں، بے تحاشا پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ کے بھی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہاں امن و امان سلامتی نہیں ہے، کسی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی سچ نہیں بولتا، کوئی بھی درست اور خالص چیز نہیں دیتا. آپ دودھ لینے جائیں آپ کو چل پتہ جائے گا، آپ کے سامنے وہ دودھ دھونے والا ملاوٹ کر جائے گا گندے پانی کی. آپ کہیں سے بھی دودھ لیں ڈائریکٹ بہانے سے، آپ کو اس میں گوبر، تنکے، جو سوڑی کھلاتے ہیں، جو توڑی کھلاتے ہیں، وہ بھی وہ چیز پڑے گی، آپ کو چھاننا پڑے گا جا کے گھر. تو یہ تو ظلم ہے، یہ ظالم قوم ہے. اللہ کہتا ہے میں پھر ان کو ذلیل کر دیتا ہوں. کوئی ملک آپ جہاں داڑھی لے کے جائیں گے یا کچھ حلیہ اپنایا ہوگا ایسا آپ نے عجیب و غریب جبے پہن کے، تو وہ کہیں گے دہشت گرد ہے. وہ اوپر سے تو مسکراتے ہیں لیکن آپ کو وہ چیز نہیں دیتے، وہ پروٹوکول جس طرح ہونا چاہیے نہیں دیتے. ہاں جو لوگ وہاں رہ کے بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ اپنا حلیہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. دیکھیں حلیہ ایسے رکھیں کیونکہ چہرہ شوکیس ہے انسان کا. کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ بے تکے آپ داڑھی رکھیں یا بے تکے صاحب رکھیں یا بے تکے حلیے بنائیں. آپ ایک شریف انسان اور مہذب انسان نظر آنے چاہیے، نہ کہ دہشت گرد شکل سے، نہ ایسے کہ دیکھ کے کوئی خوف کھائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے چہرے پہ اچھا وہ چیز جو آپ کے چہرے پہ ملائیت ہے، نرمی ہے، وہ صرف ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے کہ آپ عاجزی اختیار کریں اللہ کے آگے. عاجزی اختیار کرنا ہے، خالی منہ سے بولنا نہیں ہے جی میں بہت عاجز ہوں، نہیں 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 نہیں. آپ نے اللہ کے حکم پہ فوراً سرنگو کرنا ہے، اور جہاں قرآن آیت پڑھی تو دعا مانگنی کہ یا اللہ میں نے غلطی کی، پہلے میں ایسے نہیں کرتا تھا، میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے، تیری توفیق کے بغیر میں یہ کر بھی نہیں سکتا. اور یہ دل سے دعا مانگنی ہے، زبان سے نہیں مانگنی. زبان سے تو سارے ہی مانگتے ہیں. تو محترم کہنے کا صرف یہ اتنی بات میں نے کی ہے. کل میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے وہ اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے صحابہ کے بارے میں کہا تو ایسے ہو گیا، آپ کو تکلیف ہوئی. ابھی ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، ہمیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ جتنے مرضی نام گنوائیں، لیکن اس میں وہ چیزیں ایڈ نہ کریں اس طرح کی جو اللہ نے منع کیا ہے. یقین رکھیں کہ جنت اور دوزخ کے فیصلے نہیں ہوئے. ایک جو کہتا ہے نا کہ ان کو سب کو جنت مل گئی اور ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ قیامت سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ فیصلے تو قیامت والے دن ہونے ہیں، جب وہاں دربار لگے گا میرے رب کا، رب العالمین کا، کائنات کے بادشاہ کا جب دربار لگے گا وہاں فیصلے ہونے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا. اور وہ کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے اما اللہ میں ان کے گلے میں لٹکا دیے، یہ آج اپنا فیصلہ تو کر لے خود. ہر بندے کو پتہ چل جائے گا. اور یاد رکھیں مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے، مرتے وقت بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ قرآن کی آیتیں بتائیں ساری آپ کو. اب پھر بھی یہ بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی خطرناک سینسٹیو آیت ہے جو بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جب کسی کی اجل آتی ہے نا، موت کا وقت آتا ہے، فرشتے روح نکالنے لگتے ہیں، تو جس نے اللہ کی آیتوں پہ سن کے بحث مباحثے کیا ہوتا ہے یا شرک کیا ہوتا ہے، غیر اللہ کی روایت ملا کے کہانیاں بنائی ہوتی ہیں رنگ برنگی ایسی لہو الحدیث بیان کر کے، تکبر دکھایا ہوتا ہے، اور اپنے فرقے کو اور مولوی کو سچا کا ثابت کرنے کے چکر میں، اور مجرم کو، یہ مجرم لوگ ہیں نا جو غلط کرتے ہیں، تو ان مجرموں کے ساتھ جو ملا ہوتا ہے اس کو بھی سزا اتنی ہوتی ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتانے والے نہیں آئے تھے، وہ کہتا بالکل آئے تھے. تو کہتے تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ کہتے ہم تو سمجھے ایسے اپنی طرف سے کہانیاں پھینک رہا ہے. وہ صحیح کہتے تھے کہ ہم کیوں، کہ وہ خود تو پڑھتے ہی نہیں تھے قرآن مجید. جس کی اجل آئی تھی خود تو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو عربی پڑھتا ہے،
خالص عربی پڑھتا ہے، ثواب کی نیت سے بچپن سے بتایا گیا، ثواب ملتا ہے، اور وہی عربی اللہ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو پڑھ کے، حالانکہ اس کو سمجھ کے عمل کرنے کی کتاب ہے، تو فرشتے اس کو مارتے ہیں، اس کے منہ پہ اور دبروں پر، پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور فرشتے کی مار بہت خطرناک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جو اللہ کا تخت ہے تقریباً 8 نے اٹھایا ہوگا، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا طاقتور ہے فرشتہ، پوری کی پوری بستی الٹ دیتا ہے وہ، تو اس کی مار کتنی خطرناک ہوگی، بندہ نہیں بتا سکتا، بندہ نہیں بول سکتا، اور بندہ نہیں چیخ سکتا کہ میں جو بتاؤں کہ مجھے مار پڑ رہی ہے، کیونکہ سیل کر دیا جاتا ہے منہ اس کو ساکت کر دیا جاتا ہے، اس کو روح کو پتہ چلتا ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، زندہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیں قبر میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جب روح نکال لی جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ نہیں بتا پاتا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، جو بری موت مرتے ہیں ہسپتالوں میں یا دائیں بائیں یا ایکسیڈنٹ سے یا قتل ہوتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو تمہیں تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچتی ہیں نا، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں، میں تو ظلم نہیں کرتا۔ ایک اللہ نے سرکل بنا دیا ہے، حکمت پوری بتا دی قرآن مجید میں کہ ان حکموں پہ عمل کرو گے تو اس حکمت کے تحت تم امن و امان اور سلامتی میں رہو گے، اور پھر حالت مسلمین میں تمہاری فوتگی ہوگی۔ اور جب ایسے لوگ جو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کی آیتیں سن کے فوراً سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں دل سے، اور اپنی غلطیاں گزشتوں کی معافی مانگتے ہیں مستقل بنیادوں پہ، بار بار معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اللہ کہتا ہے میں نہیں معاف کرتا، مذاق بنا رکھا تم نے میرے دین کو، میرے ضابطہ حیات کو، میرے سسٹم کو، میری آیتوں کا تماشا بنا دیا تم نے۔ تو وہ جب فوت ہونے لگتے ہیں تو فرشتے جو ہوتے ہیں نا پھر ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی جو اللہ کے نوکر ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات کرنے والے ہوتے ہیں رسولوں کی طرح، تو ان کو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے تم۔ اب بتائیں اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی؟ اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا ہر ایک کو کہ وہ کس مقام پہ اور کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ہر بندے کی اوقات، نیچر، اور جو کر رہا ہے وہ سب بتایا اس میں۔ یاد رکھیں یہ کتاب پرانی نہیں ہے، یہ نئی ہے، اور یہ قیامت تک نہیں رہے گی، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت اس میں بیان کی ہوئی ہے، یعنی عادت اور دستور بیان کیا گیا ہے۔ یہ فتووں کی کتاب ہے، اس میں فتویٰ ہے، سزائیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، خوف دلایا گیا ہے جرم کرنے والوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے، کسی کو ٹھنڈے دل سے سنیے گا برائے مہربانی، اور یہ ہو بھی 22-23 منٹ کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔